اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین. قد افلح من صدقه وقد خاب من كذبه. وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، اس وقت کائنات میں دو طرح کی محنتیں چل رہی ہیں، ایک حق کی اور ایک باطل کی. باطل کی محنت بڑی تیزی سے چلتی ہے اور حق کی محنت دھیمی دھیمی رفتار سے چلتی ہے. باطل کی محنت اس کے شکار دن بدن ایک بڑی تعداد میں ہوتے جائیں گے. حق کی محنت کا نتیجہ ایک عرصے کے بعد مختصر ایک مجمع آپ کو نظر آئے گا. انبیاء علیہم السلام حق کی محنت لے کر تشریف لائے اور انبیاء کی محنت انتھک ہوا کرتی تھی، لیکن نتیجہ جب دیکھنے کو ملتا تھا وہ انتہائی مختصر. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال محنت کے بعد جو نتیجہ آیا وہ سب سے زیادہ 27 روایتیں ہیں جس میں نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی عدد بتائی گئی. اس میں سب سے زیادہ 80 82 سب سے زیادہ، اور سب سے کم وہ 3 5 7 9 11 یہ کم عدد ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت نوح علیہ السلام شب و روز محنت کرنے کے باوجود نتیجہ مختصر. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ سے اس بات کو سمجھنا. حق کا نتیجہ جلدی نظر نہیں آتا، باطل کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے، اور انسان کا مزاج ہے جلد
ہر نتیجے کو دیکھنے کا. خلق الانسان عجولا، اللہ اس کو جلد باز پیدا کیا، اسے فوراً رزلٹ چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیں گے شادی ہو کر چند ہی مہینوں میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا خوشخبری. شادی ابھی ابھی ہوئی، 2 مہینہ ہوا، فوراً پوچھنا شروع کر دیتے کیا خوشخبری، کیا خوشخبری، کیا خوشخبری. جو انہوں خوشخبری بول کر پوچھتے نا، وہ سننے والے کے لیے ایک عذاب ہے. یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہوتا. اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں کو ہم جب دیکھتے ہیں فوراً محنت کرنے کے بعد، انبیاء علیہ السلام دیکھتے تھے ارے میری محنت پر کتنے لوگ ایمان لائے. حضور علیہ السلام کی 10 سال مسلسل محنت کے بعد صرف 500 لوگ ایمان لائے. مکی زندگی کا دور صرف 500، اس سے کم، 450 500 کے درمیان کے عدد، اس سے زیادہ نہیں. آپ اندازہ لگائیے نبی کے دل میں کیا گزرتا ہوگا. ایک ایک کے پاس 70 جو عدد کہی جاتی ہے، یہ اکثریت کو بتانے کے لیے کہی جاتی ہے. 70 کے معنی یہ نہیں کہ 70 ہی بار تشریف لے گئے ہوں گے، 70 پر ایک بار نہیں. اکثریت کو بتانے کے لیے 70 بار کہتے کہ نہیں کہتے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں 70 بار کے معنی کیا، یعنی انگنت ہمیشہ جاتے تھے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا انی استغفر فی الیوم 70 مرہ، میں روزانہ 70 بار توبہ کرتا ہوں. کیا مطلب؟ خالی 70 بار توبہ کرتے تھے؟ بے حساب توبہ کرتے رہتا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور کی آمد کئی بار اور کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. اسی طرح ہم اپنے ساتھیوں کو کتنی محنت کیے، کتنی کوشش کیے، کتنے بار گئے، کتنے بار بلائے، کتنے ساتھی آئے. مایوس نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا. میں تجھے بلانے کے باوجود تو نہیں آیا، تجھے بلانے کے باوجود تجھے نہیں آیا، تجھے بلانے کے باوجود تجھے نہیں آیا. صبح کو آ کر بولیا، شام کو آ کر بولیا. بھائی بعض انسان ہے تو ہم لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے دائی کے لیے مایوسی موت ہے. دائی کبھی مایوس نہ ہوئے، انتظار کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. حضرت نبی علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے. ابو جہل جیسا انسان سے بھی مایوسی نہیں. حضرت عمر اتنا بہادر انسان اور اتنی نفرت نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، جب اعلان کیا گیا کون ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، تو وہ ناقابل تصور حرکت جس کا تصور عموماً نہیں کیا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، تو اس کے لیے حضرت عمر تلوار لے کر تیار ہو گئے. میں جاتا ہوں، کون روکتا ہے دیکھیں گے. ان سے بھی حضور مایوس نہیں ہوئے. اللہ سے اپلیکیشن ڈال دی، یا اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے، یا تو عمر بن خطاب کو، نہیں تو عمرو بن ہشام کو. جتنا انسان ہمارے دعوت کے اعتبار سے مخالف نظر آتا ہے، اگر وہ موافقت میں آ گیا اتنا ہی زور میں رہے گا، اتنا ہی آگے بڑھے گا، اتنا ہی کام کرے گا. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ڈر ڈر کر نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد نڈر ہو گئے. کھلم کھلا نماز ادا کی جا رہی ہے حرم میں، کھلم کھلا نماز ادا کی جا رہی ہے کعبے میں. وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام.
اس لیے ہم کسی کو برا نہ سمجھے، یہ برا ہے یہ برا ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ارے بھائی زمانے جاہلیت وہ تو ایک تاریخ رکھتی ہے. زمانے جاہلیت ہر انسان کے زمانے جاہلیت کے بارے میں پوچھو. جتنے یہاں اس وقت ماشاءاللہ حاضر ہیں ان سے پوچھو ذرا تمہارے زمانے جاہلیت بولو، ذرا تمہارے زمانے جاہلیت بولو، ذرا تمہارے زمانے جاہلیت بولو. ہر ایک کی الگ الگ کہانی ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہسٹری ہے. ہر ایک اپنا پرانا واقعہ جو بیان کریں گے وہ واقعتاً ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ انسان ایسا ہو گیا کیا، یہ انسان ایسا ہو گیا کیا، وہ انسان ایسا ہو گیا کیا. ایک ساتھی کہنے لگے اس وقت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، محرم کے ایام میں ہم لوگ گئے ایک جگہ پر، اس وقت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا. آج 100 لوگ مل کر جو کام کر رہے ہیں میں اکیلا کرتا تھا. پورا خرچہ میرا، پوری لائٹنگ میرے طرف سے، سب کو کھانا میرے طرف سے، سب کو عیش و آرام کی چیزیں میرے طرف سے. تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بدلے گا. اللہ بدل کر وہاں کے بجائے اللہ نے یہاں بٹھایا. میں سوئے بغیر سنو، 1 گھنٹے کے بعد جا کر سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ذرا توجہ سے، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ حضرات بڑی محنت سے آئے ہیں تو ذرا قربانی سے سن لیجیے تاکہ آپ کو سنانے میں آسانی ہو. وہاں بیگم بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے شوہر بیان سننے گئے ہیں، آنے کے بعد کچھ سنائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا استمعوا یسمع منکم و یسمع ممن یسمع منکم. توجہ سے بات سنا کرو، تم جو سنو گے باہر ایک مجمع ہے جو تم سے سننا چاہتا ہے. پھر جس کو تم سناؤ گے وہ لوگوں سے آگے کا مجمع سنے گا. ہم سنیں گے تو ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیوی کو سنانا آسان ہوگا. اور سنانا فرض ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. خالی سننا نہیں، جاؤ جا کر اپنے بیوی بچوں کو سناؤ. صحابہ کے زمانے میں بچوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا. توجہ سے سنو، عورتوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا. آج کل مدرسہ ہی بچوں کا ہو گیا ہے. اس زمانے کے بچے کون تھے؟ پورے بڑے. حضور کے شاگرد چھوٹے چھوٹے نہیں، پورے بڑے. صدیق اکبر ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر ہیں، ابو درداء ہیں، حضرت علی ہیں، عثمان ہیں، حضرت عمر ہیں. بڑی بڑی عمر کے صحابہ، چھوٹے عمر کے نہیں. اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، یہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو سناتے تھے. یہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو سناتے تھے. تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس وقت غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حق کی رفتار بہت سلو ہے. لیکن حضور علیہ السلام سے جس وقت پوچھا صحابہ نے، حضور ذرا بتائیے جہنم کی تعداد آپ نے بیان کی، جنت کی تعداد بھی آپ نے بیان کی، جنت میں اتنے جائیں گے، جہنم میں اتنے جائیں گے، ذرا مجھے یہ بتائیں جہنم میں کتنے جائیں گے، جنت میں کتنے؟ تو آپ نے فرمایا 1000 میں 999 جہنم میں، یہ ایک جنتی. 999 جہنم میں، یہ ایک جنتی. کیا پتا چلا؟ حق اختیار کرنے والے بہت کم. مایوس نہیں ہونا. ہمارا کام کیا؟ ہمیشہ یاد رکھو اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ امانت ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب مانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی 3 کام اپنی زندگی میں کیا کرو، اللہ تمہاری زندگی کا نقشہ بدل دے گا. پہلا کام
قبرستان جایا کرو. کہاں جایا کرو؟ قبرستان جاؤ. قبرستان جاؤ. قبرستان جا کر زیارت کرو. قبرستان کیا ہے؟ آبادی کی جگہ ہے. قبرستان کیا ہے؟ حقیقت ہے. قبرستان کیا ہے؟ نصیحت ہے. قبرستان کیا ہے؟ قبرستان ایک زندگی کا پیغام ہے. قبرستان کیا ہے؟ زندگی کو سمجھانے کا سبق ہے. جا کر وہاں پوچھو، لائر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، ڈرائیور صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، کیشیئر صاحب، پورے صحابہ پڑھے ہی نہیں پڑھے ہیں؟ پورے صحابہ پڑھے ہیں. لیڈر صاحب بہت بولتے تھے آپ، ٹائم نہیں ہے بھائی، ٹائم نہیں ہے بھائی، ٹائم نہیں ہے بھائی. اب کیا ہے؟ جو ٹائم نہیں ہے بولتے تھے نا، ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھو، نہیں وہ ٹائم نہیں ہے. جمعہ پڑھ لیتی، ٹائم نہیں ہے. فجر ٹائم نہیں، ظہر ٹائم نہیں، عصر ٹائم نہیں، فل بزی. اب وہ اپنے زبان حال سے کہیں گے، ٹائم نہیں جو ہم کہتے تھے اس کی سزا بھگت رہے ہیں. ٹائم نہیں جو کہتے تھے اس کا عذاب بھگت رہے ہیں. ٹائم نہیں جو بولتے تھے ہمیں آج پتا چل رہا ہے. ٹائم نہیں کسے کہنا چاہیے تھا؟ نفس کو کہنا چاہیے تھا مجھے تو تیرے چونچلے پورے کرنے کے ٹائم نہیں ہے. شیطان کو کہنا چاہیے تھا تیرے وساوس کے لیے مجھے ٹائم نہیں ہے. ایسے عیاش و آرام کو کہنا چاہیے تھا تیرے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان لوگوں کو جو مسجد سے دور کر رہے ہیں ان سے کہنا چاہیے تھا مجھے تیرے لیے ٹائم نہیں ہے. ویڈیو، ٹی وی اور دیگر تمام خرافات جو آخرت سے ہمیں محروم کرنے والے ہیں ان سے کہنا چاہیے تھا مجھے ٹائم. لیکن میں نے ٹائم نہیں کسے کہا؟ مسجد کو. آؤ بھائی نماز پڑھنے کو تو کیا بولتے تھے؟ سو ٹائم مل گیا تو نماز پڑھنے کو. نہیں پڑھتا نہیں بولتے کون بھی. کیا بولتے بولو؟ ایسا کتنے ایسا سنے نہیں سنے آپ لوگ؟ نہیں سنے بھائی؟ نہیں پڑھتے بولتے نہیں. کیا بھائی نماز نہیں، ٹائم مل گیا تو پڑھ لیتا ہوں حضرت بھائی، ٹائم مل گیا تو پڑھ لیتا ہوں حضرت بھائی، ٹائم مل گیا تو پڑھ لیتا ہوں حضرت بھائی. کب جی ملتا سو ٹائم؟ وہ کب ملتا سو؟ پوچھو ان کو. ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں بولے تھے نا. اب بولو. انہوں بتائیں گے نہیں بھائی بہت غلط بات تھی ہماری، بہت غلط بات تھی، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. کس سے ٹائم نہیں بولتی سو؟ جس نے تمہیں ٹائم دیا اسے ٹائم نہیں بولتی سو. تمہارا ٹائم کون دیا سو؟ کون بھی دیا؟ ہاں اسے ٹائم نہیں. واہ. جو زندگی دیا، جو صحت دیا، جو طاقت دی، جو عزت دی، جو شان و شوکت دی، اور جس نے ہمیں جلایا، جس نے ہمیں کھڑایا، جس نے ہمیں چلایا، جس نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے، اس کے پاس کیا بول رہی؟ کیا نہیں؟ کیا نہیں؟ کیا نہیں بول سکتی؟ بولو بھائی بول سکتی؟ ہاں. ہمیں ایک غریب بچے کو ہمیں ڈاکٹر بنایا. سنو، غریب بچے کو ہمیں کیا کرے؟ ڈاکٹر بنایا. غریب بچہ نا باپ بیچارہ وہ کو پڑا کوئی تو آج کل ڈاکٹر بنانا معمولی چیز ہے، 50-60 لاکھ روپے خرچہ. ڈاکٹر بنایا. اب ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، ہمیں بولے بیٹا ذرا آپ کو دیکھ بیٹا کیا کیسا. نہیں ٹائم نہیں، ایک بار معاف کرنا. کتنی خوشی ہوگی ہم نا. بیٹا ہماری امی بہت سیریس تھی، ذرا آپ کو دیکھ. نہیں ایک بار معاف کرنا، ٹائم نہیں. بھائی ہمارا ابا بہت سیریس ہے، ذرا آپ کو دیکھ پا. نہیں ہم کو ٹائم نہیں. حالانکہ یہ حرام خور کو نالے میں پڑ کو تھا سو دلیندر لیے اسے اٹھا کو ڈاکٹر بنائے سو. ہاں
ٹائم نہیں. کیا بولتا دل؟ جوتے لوگ کو مارنا بولتا کہ نہیں بولتا؟ ارے بولتا نہیں بولتا نہیں بولتا. ویسا ہمیں اللہ کو کیا نہیں بول رہے، اس کو کیا نہیں. 3 دن جابا ٹائم نہیں، چلا جابا ٹائم نہیں، 4 مہینے جابا ٹائم نہیں، مزوار جماعت میں بیٹھ با ٹائم نہیں، تعلیم میں بیٹھ با ٹائم نہیں. بول سکتی ہیں صاحب؟ بولو بھائی. ہاں، کس کے واسطے ٹائم دے رہی ہوں؟ اللہ کے واسطے؟ یہ تمہارے ہمارے واسطے. ہم جو مسجد کو ٹائم دے رہے ہیں کس کے واسطے؟ کس کے واسطے بھائی؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. مسجد میں جو اپنا وقت دے گا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وہ اس سانپ سے بچنے کے لیے جو سانپ اللہ مسلط کرے گا قبر میں، فجر کی نماز چھوڑنے پر ظہر تک ڈھستا جاؤ، ظہر کی نماز چھوڑنے پر عصر تک ڈھستا جاؤ، عصر کی نماز چھوڑنے پر مغرب تک، مغرب کے چھوڑنے پر عشاء تک، عشاء کے چھوڑنے پر فجر تک. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا. ارے تو نماز پڑھ، تجھے عذاب سے بچنے کے لیے میں بلا رہا ہوں. کس کا فائدہ؟ ہمارا اللہ کا؟ بولو بھائی کس کا؟ ہمیں لوگ مسجد میں آپ کو اللہ پر بڑا احسان کرنے سکا. اب اتنا حضرت مسجد پایا ہم کی تو مسجد پائے نا کیا تمہیں پیسے دینا؟ مسجد کو آپ کو بڑا احسان کرے گا جی؟ مسجد کو آپ کو احسان کرے؟ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مسجد کو جو ہم آئے ہیں، کیا مسجد کو آ کر ہم نے مسجد پر احسان کیا؟ کیا مسجد کو آ کر ہم نے اللہ پر احسان کیا؟ کیا مسجد کو آ کر ہم نے جنت پر احسان کیا؟ مسجد کو جو آئے ہیں کس پر احسان ہے؟ وہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی. مسجد میں آ کر ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں. ہر سانس اللہ کے پاس جاتی ہے. یا اللہ لوٹوں، اللہ کہتا ہے لوٹ جا، تو وہ آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے. اسی لیے پوچھا گیا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ذرا روح کی تفصیل بتائیے. تو کیا کہا قرآن میں اللہ نے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے. روح کیا ہے؟ ارے کس کا حکم؟ سانس جو لے رہے ہیں ہم، ایک ایک سانس ایک ایک حیات، ایک ایک سانس ایک ایک موت. سمجھے نہیں؟ سانس گئی پھر آتی، کہ وہ گارنٹی کیا؟ ایک ایک سانس پر ایک ایک شکر ادا کرو. اگر کہہ دیا جائے شکر ادا کر سکتے ہیں کیا بھی؟ ہمیں کیا بولتی کہیں، کیا بولتی کیا نہیں؟ کون دیکھ لے کو ہے؟ ٹائم نہیں. اور ایک بار جا کو جاؤ جی کل منگلم جی، ذرا جا کو ملاقات کرو جی اس سے. جب السلام علیکم صاحب، کیا بھائی کل بولا نے کیا ٹائم نہیں کر کو؟ اچھا بھائی. اور ایک بار اللہ تعالیٰ، اور ایک بار جابا. یہ اللہ کی جماعت اس کا تبلیغی. اولئک حزب اللہ. 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی جماعت، ایک شیطان کی جماعت. شیطان کی جماعت باطل کی، اللہ کی جماعت حق کی. حق کی جماعت وہ حزب اللہ کہلائی جاتی ہے، باطل کی جماعت حزب الشیطان. قرآن نے 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان.
وہ حزب اللہ وہ ظاہری اعتبار سے دیکھنے میں دھیمی رفتار ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوں گے خسارے میں یہ ہوں گے۔ ظاہر میں انہوں کامیاب دکھتی، حالانکہ انہوں کامیاب نہیں، انہوں رسوا، انہوں خسارہ۔ ظاہر میں ہمیں دھیمی رفتار میں دکھتی، لیکن کامیاب انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کو بھیجتے ہیں، جاؤ بھائی مستورات کو ذرا سمجھاؤ، نوجوانوں کو ذرا سمجھاؤ، ڈرائیوروں کو ذرا سمجھاؤ، مزدوروں کو ذرا سمجھاؤ، اسٹوڈنٹسوں کو ذرا سمجھاؤ، مردوں کو ذرا سمجھاؤ۔ سب کو سمجھانے کے لیے الگ الگ جوڑ کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب کو سمجھانے کے لیے الگ الگ جوڑ۔ عورتوں کو، کالج کی لڑکیوں کو سمجھاؤ 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 سمجھاؤ، خوب سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ کے بنو، اللہ کے بندو اللہ کے بنو۔ کتنی دیر بنے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ اللہ بلایا سیدھا آ جاؤ۔ میں پوچھتا ہمیشہ ساتھیوں کو، ایک صاحب نہیں مفتی صاحب معاف کرنا، بہت بزی رہتے ہیں ہم اپنی کمپنی میں، ہمیں فرصت نہیں ملتی، اس لیے ہم گھر آ کر ظہر اثر پڑھ لیتے ہیں۔ پوچھا تم نہ کبتے بھی جلاباں شروع پہ کیا کرتی؟ پیٹ لگا لگ بڑھ جاتی؟ ہاں بولو جی، زور سے پیشاب کا تقاضا آ گیا کمپنی میں ہی، پیشاب کا تقاضا آ گیا، کیا کرتی؟ پیپ لگا لیتی؟ پیپ لگا دی نا بھائی، صبح کو جاتے سے پیپ لگا لے کو، تھیلی لگا لے کو، یہاں آگے پیشاب کی تھیلی، یہاں پاخانے کی تھیلی، 2 تھیلی لگا لے بیٹھی کیا کرتے ہیں؟ جاتے کہ نہیں جاتے؟ جب پیشاب کو وقت نکالنے پتا ہے، پاخانے کو جانے معلوم، نماز کو 5 منٹ نکالنے نہیں معلوم۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں۔ یہ سب چھتری باتیں ختم کرو۔ جب تک اللہ کے بے آواز جوتے نہیں پڑتے تب تک نمرود سدھرے کیا؟ ایسا چھنے لوگ ہے اللہ تو جوتے مارے تک ہمیں سدھرتے نہیں، تو جوتے مارے تک ہم سدھرتے نہیں، تو جوتے مارے تک ہم سدھرتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کروا ہوتا۔ کس کا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے دعوت کی محنت۔ دعوت کی محنت کیوں؟ نکو بھائی وہ جوتے ہم نہ، اس سے پہلے آ جاؤ بھائی، اس سے پہلے آ جاؤ بھائی، اس سے پہلے آ جاؤ بھائی، اس سے پہلے آ جاؤ بھائی۔ ایک صاحب سے ملنے گیا تھا، تو میں لوگاں یہ عبرت کے لیے سنو یہ بات۔ ایک صاحب کے لیے ملنے گیا، بڑے کروڑ پتی انسان، جو ہی میں داخل ہوا، السلام علیکم ورحمت اللہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع، کہنے لگے 4 مہینے میں پہلی بار کوئی مجھے ملنے آیا ہے۔ کتنے مہینے میں؟ آسٹریلیا کی بات بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں بیمار ہوا، بیوی چھوڑ کر جدا ہو گئی، کمزور ہوا، بچے چھوڑ کر جدا ہو گئے، اکیلا پڑا ہوا ہوں، اور میں نے آن لائن کتا بک کیا۔ کتا کیا بک کیا؟ ایک واسطے ساتھ میں رہنے کے واسطے، ایک واسطے ساتھ میں رہنے کے واسطے ایجوکیٹڈ کتے ہیں وہاں، ٹرینڈ کتے نہیں بننا، کتا بولے تو غصہ کر لیتے انہوں، ان کے لیے ٹرینڈ کتے ملتے ہیں۔ وہ کتے جو دودھ لاتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، دوائی لاتے ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور باقاعدہ 24 آورس خیال رکھتے ہیں۔ 24 آورس کیا رکھتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں۔ ایسے کتے بولے یہ کتا ہے، یہ دیکھیے یہ میرا ساتھی۔ کون میرا ساتھی؟ بقیہ کوئی میرا ساتھی۔ وہ اصل میں کیا ہوا، ایڈریس 20 کو چلے گئے اس ہمیں،
وہ عیسائی بیچارہ، وہ مسلمان نہیں عیسائی، وہ ایڈریس پر کوئی مسلمان تھے ایک زمانے میں، وہ ایڈریس انہوں کاپی میں نوٹ کر کوئی، وہ ایڈریس پر ہمیں فون ڈالنے چلے گئے، اب واپس ہو سکا ہے کیا کچھ کو، ہمیں لوگ گئے، جا کر تھوڑی دیر بیٹھے، میرے عزیز بھائیوں تھوڑی دیر تسلی کی بات کیے، وہ بیچارہ اسلام قبول کر لیا، کہنے لگا آپ لوگ مجھے کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، مجھے آج گڈ مارننگ کہنے کو دل دکھتا ہے، میں کیسا کہوں اسے گڈ مارننگ، میرا تو بیڈ مارننگ ہے، بیڈ آفٹرنون ہے، بیڈ ایوننگ ہے، بیڈ نائٹ ہے، میں کیسا گڈ بولوں؟ ہم نے ان سے کہا اسلام میں السلام علیکم ہے، ہم گڈ مارننگ نہیں بولتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، جو دکھ اور سکھ کی دعا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ بولو بھائی، سلام کیا ہے؟ دکھ اور سکھ کی دعا، دکھ میں بھی تم السلام علیکم بول سکتے ہو، سکھ میں بھی تم السلام علیکم بول سکتے ہو، لیکن گڈ مارننگ دکھ میں بول سکتے ہیں کیا؟ گھر میں جنازہ ہے، تمہیں گڈ مارننگ بول سکتی؟ جوتے لگ پڑتا انہیں، گڈ مارننگ باوا ہمارے مرے ہی کیا گڈ مارننگ بولتا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ لیکن سلام، ارے سمجھے نہیں سمجھے، اس لیے وہ چھوڑ دو، خدا حافظ، وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں، خدا حافظ کا بھی سنت بنت نہیں ہے، خدا حافظ السلام علیکم بولو، جاتے ہوئے السلام علیکم، آتے ہوئے السلام علیکم، کیا بولنا؟ صرف خدا حافظ نہیں، خدا حافظ تو ہے ہی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کوئی نہیں ہمارا سوائے اللہ، جس وقت حالات آتے ہیں تب پتا چلتا ہے کائنات میں کوئی وفا کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے جو بندہ وفادار بن گیا اللہ کی تمام وفاداریاں وہ پائے گا، اللہ کا جو غدار بن گیا وہ غداریوں کی تمام تکلیفیں وہ اپنی زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی بھگتے گا، اللہ سب کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اللہ کے وفادار ہم کیسے بنے؟ اس کے لیے دعوت کی محنت، دعوت کی محنت کیوں ہے؟ شارٹیسٹ، اللہ کے وفادار بنانے کے لیے۔ کس کا وفادار؟ کس کے وفادار؟ معلوم ہوتا ہے نا، بیوی کا امتحان، بچوں کا امتحان، دوست کا امتحان کب ہوتا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی فہرست، دکھ میں دوست کا امتحان ہوتا ہے، کون کتنا ہمارا خیر خواہ ہے، خرچ خواہ ہونے کے بعد دیکھ لو ہل جاتا، کہاں ہے 100 روپے پوچھتا کی گھر کو دے سکتا تھا، 40 سال کی دوستی کا قبلہ بدل گیا، بیوی جس وقت بیمار ہو گئے، بیوی کتنی وفادار ہے اور کتنی غدار ہے وہ ہماری تمام جوانی ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، بچے پراپرٹی ہو یا نہ ہو تو ہونے پر نہ ہونے پر ان کی وفاداری ان کی غداری معلوم ہوتی ہے، پراپرٹی رہے تو امی خیرت کے امی کب تک؟ سیل ڈالنے تک، سیل ڈالنے کے بعد پورے اڑ جائیں گے پرندے کی طرح، لیکن اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارا ہے، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے تم کسی کے مت بنو، میرے بنو، تم سب کے بن گئے، کبھی تم کسی مالک کے بن گئے، تم اپنے اولاد کے بن گئے، تم اپنے خاندان کے بن گئے، اپنے گھر کے بن گئے، اپنے بیوی کے بن گئے، اگر تم نہیں بنے تو میرے نہیں بنے، جس کے پاس تمہیں آنا ہے اس کے تو تم بنے ہی نہیں۔ جس وقت ہم لوگ کسی کی انتقال کی خبر سنتے ہیں فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے، جس کے ہیں ہم اسی کے نہیں بنے، سب کے بن گئے،
جیسے کسی نے کہا آج کل شادیوں میں 500 لوگوں کو بلا کر 500 کے 500 کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ 500 کون ہیں؟ جو آپ کو خوش دیکھنا پسند نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ کیا دیکھو تو اس کی ساڑی دیکھو جی، اس کی ٹوپی دیکھو جی، اس کا داماد دیکھو جی. 500 کے 500 تم نہ خوش دیکھنا پسند، لیکن تمہیں ایسے الو ہیں، ایسے بے وقوف ہیں، ایسے پاگل انسان ہیں، یہ 500 کو خوش کرنا. لیکن جس ذات نے ہمیں خوش کرنے کی حیثیت والا بنایا، اس ذات کو خوش کرنے کے واسطے 10 فقیران کو کھانا کھلائے. شرم نہیں آتی؟ جس اللہ نے 500 کو خوش کرنے کی حیثیت والا بنایا، اسے خوش کرنے 510 غریبوں کو بلائے کیا بھائی؟ سوچو اور کرو. یا اللہ کیسے ہم لوگ عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں. ان تمام زندگیوں کے ان بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے دعوت کی محنت، دعوت کی محنت سمجھداری آنے کے لیے، دعوت کی محنت عقل مند بننے کے لیے، دعوت کی محنت دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، دعوت کی محنت سب کو وفادار بنانے کی. ماں بھی، بچے بھی، ایک مجھے میری زندگی میں کئی مسائل تو بھائی ہم تو دارالخزاں میں بیٹھتے ہیں تو الٹی سیدھی تمام کارگزاریاں ہمارے پاس آتی ہیں. ایک نوجوان آ کر کہنے لگا میری ماں مجھ سے ناراض ہے، اور میں منانے کے لیے کئی بار کوشش کیا، لیکن میری ماں مجھ سے ناراض ہے، مجھے لگنے نہیں دیتی، آنے نہیں دیتی، مجھ سے بولتی نہیں، لیکن میں صلہ رحمی کرتے رہتا ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ میں نمازی بن گیا. کیا بن گیا؟ ابھی بھی ہے زندہ، نمازی بن گیا، داڑھی رکھنے والا بن گیا، میری بیوی برقعے والی بن گئی. اس لیے میری ماں ناراض ہے کہ تو کسی اور کا ہو گیا، میرا نہیں بن سکا. اور کا کہتے کس کا؟ اللہ کا. اور کا کہتے کس کا؟ مسجد کا. اور کا کہتے کس کا؟ دین کا. اور کا کہتے کس کا؟ یعنی دینداروں کا. تو بن گیا، میرا نہیں بنا. اس لیے اس نے کیا کہا؟ میری پراپرٹی میں تجھے حصہ نہیں ہے. اس کے داماد شرابی، اسے حصہ، ڈبل حصے. واہ. جواڑی، ڈبل حصہ. عیاش فحاش، ڈبل حصے. ایک دیندار بیچارہ، اسے حصہ نہیں. میں نے اسے کہا بھائی آپ کی قربانی کتنی بڑی ہے وہ کون جانتا ہے، اور اللہ تیری نسل کو، تیری نہیں 7 نسلوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا، اور تیری 7 نسلیں عزت، شان و شوکت، مقام و مرتبے کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ. اور اللہ دکھائے گا پورے تمہارے خاندان والوں کو میرے ماننے والوں کے ساتھ نسلوں میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، میرے غداروں کے ساتھ نسلوں میں کیا فیصلے ہوئے ہیں. اور میں تو آگے تاریخ کی روشنی میں کہا جتنے لوگ اللہ کے غدار ہیں، چاہے وہ کروڑوں کی پراپرٹی لے لیں، مرنے سے پہلے بھکاری بن کر مریں گے. لکھ کر رکھ لیجیے یہ بات، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی اس کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں. تأتی دنیا وہی راغمہ، حدیث پاک میں ہے دنیا آئے گی اس کے پاس رسوا ہو کر. جو بندہ
اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، ساس کے سامنے، سسرے کے سامنے، سالے کے سامنے، بھائی کے سامنے، دوستان کے سامنے ہاتھ پھیلا لے کے پھرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا شتت اللہ لہ شملہ، اللہ اس کے تمام زندگی کے کاموں کو بکھیر دے گا، سب تتر بتر ہو جائے گا، پورا گھرانہ تتر بتر، پورا کاروبار تتر بتر، پورے پریوار تتر بتر، کرنے والی ذات کس کی؟ اس لیے میرے عزیز بھائی، اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ سے دشمنی مت موڑو، اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ بشیروں و نذیرا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جتنے دعوت کے ساتھی ہیں ان کو صرف بشیر ہونے کا حق ہے، نذیر ہونے کا حق نہیں ہے، لیکن تمام علماء کو نذیر ہونے کا بھی حق ہے۔ اس سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ سے دشمنی مت موڑ لو، ورنہ زندگی کی سانسیں حرام ہو جائیں گی۔ زندگی کی سانسیں کیا ہو جائیں گی؟ موت مانگو گے۔ کیا مانگو گے؟ کیا مانگیں گے بھائی؟ ارے کیا مانگیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے دین میں رکھا ہے، ادھر آؤ، فقیر میں شاہی زندگی، فقیری میں شاہی زندگی دینے والی ذات کس کی؟ کس میں؟ بولو کس میں؟ فقیری میں کچھ نہیں ہوگا، بریانی کھائے گا، کچھ نہیں ہوگا، شان سے رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، اس کے گھر میں رشتے جھک مار کر آئیں گے۔ ایک ساتھی ہیں ہمارے دعوت کے، وہ کہنے لگے میرے بچی کو، ابھی کا یہ مہینے کا، گزشتہ مہینے کا قصہ، میری بچی کو پہنے ہوئے کپڑوں سے ہی نکاح کراؤں گا، جسے یہ شرط منظور ہے آئے ورنہ نہ آئے۔ میرے عزیز بھائیوں، سن رہی محنت کیا کرتے ہیں لوگ شادی کے لیے؟ کان تو بھی دنیا میں ایسی شرط سنے، بنگلور کے ساتھی، میسور روڈ کے ساتھی، ایک خادم ہیں دینی ادارے کے، انہوں نے کہا میری بچی کو پہنے ہوئے کپڑے سے نکاح کراؤں گا، جس کو منظور ہے وہ آئے، جس کو منظور نہیں وہ نہ آئے۔ اس بچی کو انہوں نے بہترین دیندار بنا رکھا۔ کہنے لگے خالی 1.5 مہینے میں 17 رشتے آئے، اور مجھے خورا اٹھانا پڑا کس رشتے کو وکے کرو۔ یہ کون سی پرانا قصہ نہیں، انہوں بھی زندہ ہی، اللہ کے فضل، ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، یہ مہینہ کچھ ہوگی میرے خیال سے، نہیں سمجھے بھائی؟ میں کہنا چاہتا ہوں دین، چراغ لے لو کو پھر نہیں لوگا، کان پہ بھی حضرت دیندار لڑکا، کان پہ بھی حضرت دیندار لڑکی، کان پہ بھی حضرت دیندار لڑکا، کان پہ بھی حضرت دیندار لڑکی، کہاں دیکھے تو بھی چھتریاں مل رہی سو، اونلی امبرلاس، چھتریاں، پورے چھتریاں کو دیکھ دیکھو، نکو حضرت، نکو حضرت، نکو حضرت استغفر اللہ، نکو حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ، نکو حضرت اعوذ باللہ کر لے پھر نہیں۔ دین کی قیمت کیا ہے ہم کیا جانیں؟ دینداروں سے پوچھو دین میں سکون کتنا ہے، دینداروں سے پوچھو دین میں اللہ نے کیا رکھا ہے، دینداروں سے پوچھو دین میں کامیابی کتنی ہے، دینداروں سے پوچھو ان کا گھرانہ کیسا ہے، دینداروں سے پوچھو ان کے درمیان وفاداری کیسی ہے۔ ہم بھی بنیں گے انشاءاللہ، سب بنیں گے بھائی، جتنی % دینداری
اتنی % کامیابی. کتنی %؟ اتنی %. 100% دینداری، 100% کامیابی. 50% دینداری، 50% کامیابی. اور آج کل ہمارے یہاں دیندار کسے کہتے ہیں؟ نمازی. نمازی ہو گیا تو دیندار. نمازی ادنا درجے کا دیندار. نمازی کون؟ ارے بولو. ادنا درجہ، چھوٹا دیندار کون؟ نمازی کیا ہے؟ سب سے چھوٹا دیندار نمازی ہے، بڑا نہیں، سب سے چھوٹا. سب سے بڑا دیندار کون؟ سب سے بڑا دیندار وہ جو اپنے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. بڑا کو تو ہائیسٹ نہیں، چھوٹا سے بڑا. انہوں کیا بڑے کیا بھی نہیں، ان سے بڑے انہوں پیسہ ہائیسٹ سمجھو نو کو، چھوٹے سے ذرا بڑا. بڑا دیندار کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا نہیں بول رہا ہوں، بزرگ، بزرگ تر، بزرگ ترین یا بزرگ ترین بزرگ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. ادنا دیندار کون؟ نمازی. اور ہم ذرا سوچیں، ہم لوگوں کے یہاں سب سے بڑا دیندار نمازی. اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا بھی نماز رکھو ایسا کر رہی، نماز رکھو ایسا کر رہی، نماز رکھو ایسا کر رہی، نماز رکھو ایسا کر رہی. ہم کہتے ہیں اگر صحیح نمازی ہو جاتے ایسا کبھی نہ کرتے. صحیح نمازی من احسن الوضوء، جو بہترین وضو کرے اور بہترین نماز پڑھے. ایسی نماز جس نماز سے اللہ کی قربت نصیب ہو، جس نماز سے اللہ کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یہ تصور لے کر نماز پڑھتا ہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا ادنا درجے کا تصور یہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس استحضار کے ساتھ، احسانی کیفیت کے ساتھ جو نمازی نماز ادا کرے، وہ نمازی کے معاملات، اس نمازی کا معاشرہ، اس نمازی کے اخلاق، اس نمازی کی عادتیں، وہ سب کامل ایمان والے کی طرح رہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، دعوت کا کام اس زمانے کی سب سے بڑی نعمت ہے. جس میں سب کو جوڑا جاتا ہے، ہر طبقے کو. بھئی آپ بھی آؤ، 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 سب آؤ. اس سے بڑھ کر کام پوری کائنات میں دیکھو 2 کام ہیں. ایک ہے خصوصی محنت، جمعیت العلماء کی محنت، دیگر تمام تنظیموں کی محنت. یہ سب خصوصی مقاصد پر خصوصی عزائم کے ساتھ کیے جانے والی محنتیں. مدرسہ خصوصی عزائم، خصوصی ترتیب، خصوصی نصاب، خصوصی ایک نظم و نسق کے ساتھ آنے والے بچوں کو تربیت کرنے کا ایک نظام. عمومی، عالمی، ہماگیر ایک ہی محنت ہے جو دنیا کے ہر کونے میں ہے. کہاں ہے بولو؟ دنیا کے، جس کو ہمارے بزرگوں نے شروع کیا. کس نے شروع کیا؟ کس نے شروع کیا؟ کس نے شروع کیا؟ بزرگوں نے شروع کیا. دارالعلوم دیوبند کی تائید سے شروع کیا. اکابرین علماء دیوبند نے شروع کیا. ان کی تصدیق پر، ان کی تائید پر، ان کی توثیق پر، ان کی تصحیح پر ایک لمبی کہانی ہے، لمبی ہسٹری ہے، لمبی تاریخ ہے. پورے عالمی اعتبار سے عمومی طبقے پر محنت کرنے کے لیے جس جماعت کو دارالعلوم کی تائید پر اکابر کے مشورے سے شروع کیا گیا، وہ یہی جماعت ہے
جس کو ہم کیا کہتے ہیں دعوت و اور دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ اسے صحیح معنوں میں دیکھا جائے ایک بڑا مجموعے کی علم نہیں ہے. ہم نے عطر معلوم، عطر کے اقسام نہیں معلوم، سب معطر ہیں، دین کے تمام شعبے قابل قدر. دعوت و تبلیغ ایسی جماعت جس کے ذریعے سے تمام شعبوں کی تائید مقصود ہے. مولانا یوسف اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ہم چاہتے یہ ہیں ہر مسجد کو مصلی ملے. کیا چاہتے ہیں بولو، جلدی جلدی بولو. ہر مسجد کو مصلی ملے، ہر مدرسے کو طلبہ ملے، کہو انشاءاللہ. ہر خانقاہ کو، ہر شیخ کو مرید ملے، ہر شیخ کو، ہر امام کو مقتدی ملے. یہاں تک فرمایا ہر مفتی کو مستفتی ملے، ہر مفتی کو مستفتی ملے. ہمارا کام دین کے تمام شعبوں کی آبیاری ہے. ہمارا کام دین کے تمام شعبوں کی آبیاری ہے. ہمارے کام میں کسی کی تخصیص نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں تمام شعبے ہمارے کام کے ذریعے سے آباد ہو جائے. چنانچہ ورلڈ تاریخ اٹھا کر دیکھو. کس کی تاریخ؟ جب سے دعوت و تبلیغ شروع ہوئی مساجد کی تعداد دگنی تگنی 4 گنی نہیں 10 گنی بڑھ گئی. مدارس کی تعداد 10 گنی بڑھ گئی، علماء کی تعداد 10 گنی بڑھ گئی، حفاظ کی تعداد 10 گنی بڑھ گئی، تمام مریدین کی تعداد 10 گنی بڑھ گئی. جب سے کام شروع ہوا تمام شعبے آباد ہوئے. تو ہمارا کام یہ ہے اب تمام شعبوں کو آباد کر کو ہمیں جاہلاں بن کو رہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے کیا بھائی؟ ہے کیا؟ اس لیے کہا جاتا ہے عربی دعوت کی محنت سے جہالت دور کرنا مقصود ہے، دعوت کی محنت سے دلوں کی صفائی مقصود ہے، دعوت کی محنت سے امت کا درد مقصود ہے، دعوت کی محنت سے امت پہ چل پھر کر محنت کرنے کا جذبہ مقصود ہے، دعوت کی محنت سے اپنی جان اپنا مال دین کے لیے کھپانا مقصود ہے، اور دعوت کی محنت سے نسلوں کو علم کے ذریعے سے دیندار بنانا مقصود ہے. کہو انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. یہ ہے جماعت کی محنت. جماعت کی محنت کرو. 4 ادمیاں کا نام نہیں ہے جماعت. 4 ادمیاں کا نام کیا؟ جتنے لوگ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. کون کون؟ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف. خود جڑنا دوسروں کو جوڑنا، خود جڑنا دوسروں کو جوڑنا، خود جڑنا دوسروں کو جوڑنا. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ سب کے ہاتھ اٹھیں گا. دیکھو بھائی اٹھیں سب کے ہاتھ. ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے، اللہ آسان فرمائے. اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو سب کو قبول فرمائے. آخری دم تک اللہ کی جماعت بن کر کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. سب کریں گے انشاءاللہ. سستی نہیں کرنا، سستی نہیں کرنا. اجتماع ہمارا آنے والا ہے. کب؟ کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ بھائی؟ دسمبر 1900. کتنے مہینے باقی ہیں؟
کتنے مہینے باقی ہیں بھائی؟ جی بولو بھائی. 6 دن. جتنے یہاں حاضرین ہیں یہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. یہ سب اس طرح محنت کریں گے. گھر گھر فرد فرد اجتماع کی دعوت، اجتماع کی ترغیب، اجتماع کی ترتیب. خالی دعوت نہیں، اجتماع کی ترتیب. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گلی گلی تقسیم کر کے، یہ گلی سب کو بلا لگانے کی ذمہ داری تمہیں 4 جنے کی، یہ گلی بلا لگانے کی ذمہ داری تم 4 جنے کی، یہ گلی بلالے کو آنے کی، دعوت دینے کی نہیں، بلالے کو بولو، بلالے کو آنے کی. میں یہ نہیں کہہ رہا دعوت دینے کی. ہم نہ معلوم بھائی، اس میں ہم نہ معلوم بھائی. کیا یہ جنازے کا اعلان میں؟ جنازے کا اعلان کیا جی؟ جہاں جا کو میت کا اعلان کر لگانے کے واسطے آؤ بھائی ہمارے یہاں چہلم ہے، آؤ بھائی ہمارے یہاں چارنی ہے، آؤ بھائی ہمارے یہاں 11 اجتماع کا اعلان نہیں آئے، چہلم کا اعلان ہو. جس طرح بولو شادی کو بلایا جاتا ہے بھائی، جا کو ایک صاحب نہیں انہوں برابر بلائے نہیں. کیا برابر بلائے نہیں؟ جی گزر نہیں. آپ کو تشتری میں رخا رکھو، پان رکھو، سپاری رکھو، لڈو رکھو، پیسے رکھو فقیراں کو بس میں آنے کے واسطے. سب لاکھوں گھر میں پہنچا کو گئے نا، برابر بلانے میں پھر کیا بلانا؟ تمہارا قدم کو 100 کو بلانا. کیا مطلب برابر نہیں بلائے؟ ایسا نہیں. اللہ کے بندوں کو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے ہم دعوت دینے جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں عبد الرحمن بھی ہیں کیا ماں؟ نہیں انہوں شام کو آتی. ٹھیک ہے ماں، شام کو جماعت والے آئے تھے، گھر کو بولو اجتماع ہے. کب؟ 19-20 کو اجتماع ہے. کہاں ہے؟ پہنا گرم میں. ذرا بھیجو ماں، میں ہمیں شام کو آپ کو ملتی ہوں. انشاءاللہ بھیجتی ہوں. ایک اپلیکیشن ڈال دیں، شام کو آنا، سیدھا اعلان کو چلے جانا، شام کو آنا. اس لیے گھر گھر، اس لیے گھر گھر تو ملاقات ہوئی، فرد فرد ملاقات فردہ سے ہوئی. سو فرد سے نہیں ہوئی، اندر خاتون سے ہوئی، مرد سے نہیں ہوئی. فرد کا تو مرد، فرد کو تو کیا تمہیں بڑے نا حضرت فرد کر کو وہاں ایک آپا تھے وہ فردشنا. یہاں فرد کو تو کون ہے؟ مرد. مرد سے ملنا، ملیں گے انشاءاللہ. پھر آنا. کیا اب پوچھنا کیسا مامو جانے کی ترتیب کیا؟ کیا بھی نہیں مامو، ویل چیئر کا انتظام ہے. اور مامو پروانے ہمیں ڈھکے لے جاتی ہیں. گل لگائیں گے کسے؟ با حیات انسان کو ڈر لگاؤ. کانتی میں سکرات کے لوگوں کو ڈر لگا جاؤ کو، وہاں پورے ہاسپٹل نہ بھر جاؤ کو. کون سی پریشانی؟ کیا بھائی حضرت بولے ایمبولینس ڈر لگاؤ، ایمبولینس ڈر لگاؤ. ایک ہی عرفات کا یہ کا طواف کیا وہ عرفات مزدلفہ کا قصہ کیا بھی؟ بیمار لوگوں کو دیکھ لیو کیسے بیمار ہی انہوں برداشت کر سکتی. ٹھنڈ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بیمار لوگوں کو جو زیادہ بیمار ہے مت لائیے. ایسے بیمار ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں، جو نارمل بیمار ہے، نہیں اوپر نیچے نہیں بیٹھ سکتے. ایسا بیمار اوپر بیٹھے گا تو بیٹھ جاتی ہے. تو تمہیں انتظام کرو بھائی، انتظام کرو. بڑا لگ جاؤ، شام کو بڑا لگا کو چھوڑ ڈالو. اسے خدمت سمجھو. اگر آپ نے ایک دادا کو اس طریقے سے بڑا لگ جا کو بڑا لگا چھوڑ دیے، انشاءاللہ بیٹے پوترے سب دعوت میں لگ جائے. ایک سمجھ کو ہمیں لوگ کیا سمجھتی معلوم؟ ایک کا تو ایک ہی سمجھتی، انہیں ایک آ کر ایک نہیں، ایک خاندان نہیں سمجھتے. ہاں کیا سمجھتی ان کو؟ وہ ایک قدمی کو کیا ڈیوٹی محنت ہے، وہ ایک قدمی کو کیا ڈیوٹی، وہ ایک قدمی میں جی. اچھا بول رہا ہوں تم نا خاندان جی ہو. کون سا خاندان ہو؟ وہ خاندان. ارے ہو کیا بھائی 400 نہ وہ 200. ایک قدمی کیا ہی لو 400 آدمی ہی لو. ایک آدمی اگر آ گئے تو کتنے بولو، کتنے آ گئے آدمی انشاءاللہ؟
کریں گے انشاءاللہ محنت، گلی گلی، فرد فرد، مسجد وار، جماعت، بستر کہاں ڈالنا؟ کہاں ڈالنا؟ گھراں میں ڈال کو خوب سونا خراٹے مار مار کو اجتماع کامیاب ہو جائے گا۔ مسجد میں لا کو ڈالو، کون سی مسجد وار جماعت مسجد میں لا کر بستر ڈالنے کی، کھڑے ہو کو بتاؤ دیکھیں گے، جلدی جلدی بتاؤ، کھڑے ہو کر کون سی مسجد وار جماعت مسجد میں بستر ڈال کر محنت کرے گی؟ جلدی جلدی نام بولو بھائی، کیا کون سی مسجد؟ نورانی مسجد، جی جلدی بولو۔ جامعہ مسجد، ہاں بولو بھائی، ہاں عمر مسجد، ہاں بولو بھائی، یہ چھوٹے پچھام کو سلاؤ نو کو پچھام کا ڈالتی ہوں مسجد، پھر اس کے بعد بمڑی ہمیں